ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار علم خان بزنج، جو آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، آپ سینئر پولیٹیشین ہیں، عوام کی پلس سے بڑی آپ گہری وابستگی رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ایسے سیاستدان ہمارے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں جن کو واقعی میں پتہ ہوتا ہے کہ بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے. تو سردار صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے ذرا کہ ابھی ہم نے دیکھا افغان سرزمین سے جیسے ایک ریپریہنسبل اگریشن پاکستان کے خلاف کیا گیا، اس کی کوشش کی گئی، ایک فیلڈ اٹیمپٹ کی گئی، بلوچستان والے بارڈر والی سائڈ سے بھی وہاں سے حملے کیے گئے. اس کانٹیکس کے اندر بلوچ عوام ان کا جذبہ کیسا تھا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو تھینک یو فار انوائٹنگ می، اینڈ سیکنڈلی آپ نے جو بات کی افغان وار جو پاکستان کے ساتھ ایک ایسکلیشن پچھلے دنوں رہی ہے بلکہ اب تک جاری ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی آپ نے کی فارن انویسٹمنٹ جو بلوچستان میں ہونے جا رہی ہے. اور ایک اور چیز بھی کل ایک ہوئی، جو افغان لیڈر تھے انہوں نے انڈیا میں ایک پریس کانفرنس کی، تو جناب کہتے ہیں کہ جی ہم پیس چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم ڈائیلاگ چاہتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، بات ان سے کی جاتی ہے جن کا ماضی بہتر ہو. اب افغانستان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک بات کلیئر کی ہے کہ یار بس پاکستان یہ چاہتا ہے کہ آپ فارن پراکسیز کو اپنی زمین پہ جگہ نہ دیں، کہ جو پاکستان یا بلوچستان میں کسی بھی جگہ پہ کارروائی کریں یا خیبر پختونخوا میں. بس ایک اتنی سی التجا ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی. اب بلوچستان کے تناظر میں جب آپ انہیں دیکھیں افغانستان کو، دیکھیں پہلی بات تو افغانستان ایک وہ ملک تھا جس نے کبھی پاکستان کو انیشیلی ریکگنائز ہی نہیں کیا، پہلی بات. اور جو افغان سینٹیمنٹس رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے وہ ہمیشہ سے ہمارے سامنے ہیں. اب اگر ماضی کو ہم تھوڑا دیکھیں تو ماضی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی افغانستان میں جب یو ایس ایس آر کی انٹرونشن ہوئی تو وہ کون تھے جنہوں نے ان کو یو ایس ایس آر سے بڑا ایک ان کو بچایا، ان کو پناہ دی، جگہ دی؟ وہ پاکستان تھا. ان کے جتنے بھی مہاجرین پاکستان آئے، بڑا دل کھول کے 40-50 لاکھ مہاجرین کو پاکستان نے جگہ دی. بلوچستان میں بہت سے معتبرین ایسے تھے جو اینٹائی اسٹیٹ نیریٹو کو بڑا پروموٹ کرتے تھے اور آزاد بلوچستان کی بات کرتے تھے. تو جو ایسے لوگ تھے جب ریاست سے ناراض ہوتے تو وہ کہاں جاتے جی؟ افغانستان چلے جاتے. اور وہ ملیٹنٹس جو بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کے جتنے بھی لیڈران ہیں، جتنے بھی ان کے سو کالڈ کمانڈرز ہیں، وہ کہاں جاتے جی؟ وہ بھی افغانستان میں جاتے. اور فتنۃ الہندوستان کے موسٹلی جتنے بڑے لیڈرز ہیں، بڑے سے بڑے، جتنا بھی کوئی بڑا نام لے لیں، ان میں سے جو کوئی مارا بھی گیا، کدھر مارا گیا؟ افغانستان میں مارا گیا. بشیر زیب کہاں پہ ہیں؟ اس سے آگے آپ دیکھیں نا جی، اسلم مچھو ادھر مارا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو فتنۃ الہندوستان کے افغانستان میں مارے جاتے ہیں. ریاست پاکستان نے ان کو ایویڈنس دیا ہے، ہر چیز دی ہے کہ جی آپ ایٹ لیسٹ ان چیزوں کو تھوڑا کنٹرول کریں. تو اچھا سردار صاحب آگے بڑھتے ہیں. اس تناظر کے اندر یہ دیکھنا ہوگا، چونکہ اس کا جو عبوری حکومت رول کر رہی ہے افغانستان کو، ڈیفینیٹلی وہ ایک ریپرزنٹیٹیو حکومت تو نہیں ہے، اور وہ ایک گروہ کو، ایک جتھے کو پناہ دے کر بیٹھی ہوئی ہے جو آتا ہے پاکستان میں حملے کرتا ہے، چاہے وہ بلوچستان کا بارڈر ہو، خیبر پختونخوا کا بارڈر ہو. اب اس تناظر میں چونکہ پاکستان نے متعدد بار ڈپلومیٹک ایفرٹس کر لی، اس سال یہ آپ دیکھ لیں ہمارے جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب 2 دورے انہوں نے افغانستان کی کیے. اس کے بعد آپ دیکھیں چائنا کی میڈیشن دیکھ لیں کہ متعدد بار پہ ماسکو فارمیٹ کو ایکٹیویٹ کیا گیا. اتنی کوششیں ہو چکی ہیں. ان کو یہی زبان سمجھ آنی تھی جو آپ سمجھائی جا رہی ہے. دیکھیں ایک چیز ہے کہ پیار سے سمجھایا، منتیں کر کے سمجھایا، ہاتھ باندھ کے سمجھایا، لیکن ہر ہفتے کبھی 40 خوارج مارے جا رہے ہیں، کبھی 50 خوارج مارے جا رہے ہیں، ہمارے اپنے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے سویلینز شہید ہو رہے ہیں. آخر کار کرتے کرتے باقاعدہ اس ریٹیلیشن سے پہلے ان کو ڈسکلیمر تک دیا گیا کہ آپ یہ جتنے بھی جھتے آپ نے پالے ہوئے ہیں ان کو سنبھال کے رکھیں، یا انہیں اپنی زمین سے ہی نکال دیں، یا ان کو وہ ریسورسز ہی پرووائڈ نہ کریں کہ یہ ہماری سورنٹی کو چیلنج کریں کسی بھی حد میں یا کسی بھی حیثیت میں. تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی.
تو بسم اللہ، اگر جنگ ہے تو جنگ میں پاکستان تو وہ کہتے ہیں ہمارا بہترین مشغلہ ہے، یہ ہمارا بہترین مشغلہ ہے. بلوچ عوام کا آپ نے جذبہ کیسا دیکھا؟ یہ جو تمام اس وقت انکریجن نہیں، چلو پہلے تو ہم نے دیکھا نا کہ بھارت کو جب ہم نے پھینٹا لگایا تھا، بلوچ عوام سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے تھے ہمارے ساتھ. اب کی بار انڈین صورتحال کیا رپورٹنگ تھی کہ جی کوئٹہ میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں بلوچستان میں کیا ہو گیا. کوئی وہ کہتے ہیں نامعقول، کوئی دماغ سے پیدل لوگ تھے جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. لیکن اگر اللہ نہ کرے اس طرح کا وقت کبھی آئے، لیکن آ گیا تو دیکھیں ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ریاست سے محبت ایمان کا حصہ ہے. تو بلوچ، پنجابی، سندھی، ان سب سے ہونے سے، پشتون، ان سے پہلے ہم کم از کم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ اس چیز پہ ہم سب کا ایمان ہے اور پاکستان سے آگے کچھ نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز سردار صاحب یہ ایکسپلین کیجیے گا کہ جیسے ہی بڑی بڑی منرل انویسٹمنٹ کی ڈیلز سائن ہونے لگتی ہیں بلوچستان کے حوالے سے، میسو فورن انویسٹمنٹ آنے لگتی ہے اور بلوچ عوام کی تقدیر بدلنے لگتی ہے، مطلب کہ اب وہ معاہدے ہو رہے ہیں کہ ان کی تقدیر بدل جائے گی، اس کے ساتھ ہی دہشت گرد عناصر زیادہ ایکٹیو ہو گئے. کون ہے جو نہیں چاہتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بلوچستان میں جتنی بھی فورن انویسٹمنٹ ہے، یا چائنا کی طرف سے ہو یا امریکہ کی طرف سے ہو، اگر ان فورن انویسٹمنٹس کو نکال دیا جائے بلوچستان سے، تو یہ جو سو کالڈ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ آزاد بلوچستان، پتہ نہیں بلوچ سینٹیمنٹس وغیرہ فلانا، تو یہ تو ویسے ہی ختم ہو جانا ہے. اصل مسئلہ ان کو ریاست پاکستان سے نہیں ہے، اصل مسئلہ ان کو فورن انویسٹمنٹ سے. اب ایک مثال دیتا ہوں، میں اکثر پوڈ کاسٹ میں انٹرویوز میں بات کرتا ہوں. بلوچستان میں 2 گولڈ کاپر مائنس ہیں، ایک سیندک آپ نے نام سنا ہوگا، اور ایک گولڈ کاپر مائن ہے ریکودک. دونوں ہی گولڈ کاپر مائنز ہیں، ادھر سے بھی گولڈ کاپر نکل رہا ہے، ادھر سے بھی گولڈ کاپر نکل رہا ہے. سیندک چائنا کے پاس ہے، ریکودک ایک امریکن کمپنی ہے اس کے پاس ہے. سیندک میں تو روز حملے ہو رہے ہیں، روز وہاں پہ دھماکے ہو رہے ہیں، روز چائنیزوں کو مارا جا رہا ہے، بہت انتہا کی دہشت گردی کی جا رہی ہے. لیکن ریکودک میں کچھ نہیں ہو رہا. ریکودک میں تو کوئی فتنۃ الہندوستان کا بندہ جا کے ایک پتھر بھی نہیں مار رہا. اچھا یہ اس کے پیچھے کیا ہے، یہ لاجک ذرا اس کو مزید الیبریٹ کریے ہمارے آڈینس کے لیے. دیکھیں بیسکلی میں ایک پن پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا تھا، بٹ اوکے ایلیبریٹ کرتے ہیں اسے. کیونکہ چائنیز جتنی بھی انویسٹمنٹ بلوچستان میں ہے، فتنۃ الہندوستان جو ہے اسے کاؤنٹر کرے گا، اور کر چائنیز جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے اسے کاؤنٹر کرے گا. مگر وہ سرزمین افغانستان کی استعمال ہو رہی ہے. لیکن امریکن انویسٹمنٹ جتنی بھی بلوچستان میں ہے، وہاں پہ کبھی بھی فتنۃ الہندوستان نے کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی. لیکن ہاں ٹی ٹی پی کر سکتا ہے، باقی جتنے ہیں وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک تو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، کوئی بھی ایک انٹرنیشنل سپر اکانومی نہیں چاہتی کہ اس کا تخت کسی اور کو ملے. فار ایگزامپل یو ایس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جی چائنا اسے اوورٹیک کرے. آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں سی پیک جو ہے، چائنیز وہ قوم ہے جو کہیں پہ اپنا ایک آنا بھی بغیر وجہ کے نہیں لگاتے. اگر انہوں نے گوادر میں ایک اتنا بڑا ایئرپورٹ بنا دیا، پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بنا دیا، گوادر پورٹ بنا دیا، وہ ایسے تو نہیں بنایا نا. تو جتنی بھی سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، جتنی بھی سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں جو لینڈ لاک ہیں ساری، انکلوڈنگ رشیا، تو رشیا، چائنا، جتنی بھی سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، یوروشین جتنی کنٹریز ہیں، وہ ساری کی ساری آنے والے وقت میں، جو کہ ابھی 5 کوریڈور ہو گئے ہیں، وہ آنے والے وقت میں ٹریڈ کریں گے گوادر پورٹ سے. اتنے سارے ممالک اگر ایک آپ کے پورٹ سے ٹریڈ کریں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے پرکس کتنے زیادہ ہوں گے. اچھا اس کانٹیکس کے اندر چائنا جو ہے وہ بہت بڑا فورن ڈائریکٹ انویسٹر سکت افغانستان کا ہے، ٹھیک ہے. تو اب افغان سرزمین ہی چائنیز انٹرسٹ کے خلاف پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے، تو چائنا جو ہے وہ کسی طریقے سے جو اب بری حکومت ہے اس کو لیوریج نہیں کر سکا، اس کو کنونس نہیں کر سکا کہ یہ کام بند کر دو. دیکھیں چائنا نے کوششیں کافی کی ہیں اور مستقبل میں بھی کرے گا. اوبویسلی وہ جس طرح کے چائنیز جس طرح کے لوگ ہیں، ان کا ایک بزنس مائنڈ سیٹ ہے، ڈیولپنگ مائنڈ سیٹ ہے، پروگریسو لوگ ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ کو بچانے کے لیے، اور انشاءاللہ سی پیک بڑا زبردست کامیاب ہوگا اور اس کی کامیابی کے لیے چائنیز بڑے کوشاں ہیں. لیکن ایک جو مصیبت آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے آپ کی انڈین انٹرونشن کی، جو کہ افغانستان میں ہے، اور جو کہ اب تو واضح ہو چکا ہے کہ افغانستان کے
فارن منسٹر صاحب وہاں سے نکل کے جا کے انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ناک رگڑ رگڑ کے جو ہے مدد مانگ رہے ہیں. تو ایسے میں تو یہ فتنۃ الہندوستان مزید ایکٹیو ہوگی، یا ابھی یہ جو پاکستان نے ایک سبق سکھایا جا کر دہشت گرد ٹھکانوں کو ڈائریکٹ جا کر ہٹ کیا ہے، فتنۃ الہندوستان کا پراکسی نیٹ ورک جا کر توڑا ہے افغان سرزمین پر جا کر، اس کانٹیکس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب فتنۃ الہندوستان کی جو سرگرمیاں ہیں کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی آنے والے دنوں میں؟ لیکن فتنۃ الہندوستان کی جہاں تک بات ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو افغانستان کے ساتھ اس وقت پاکستان کی ایسکیلیشن چل رہی ہے، اگر ہم سے پوچھا جائے بینگ اے قوم، بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، ہمارے جذبے یہ ہیں کہ ہم نے بڑا پیار سے سمجھایا، بڑا دل سے سمجھایا، دل کھول کے ان کے لوگوں کو جگہیں دی، لیکن اب جو ایسکیلیشن شروع ہو گئی ہے وی ہیو ٹو اینڈ اٹ ایٹ ایکسٹریم. اچھا، آپ کے خیال میں کہ ہم یہ جو فتنۃ الہندوستان کا پراکسی نیٹ ورک ہے یہ توڑ پائیں گے؟ انشاءاللہ جی بالکل. افغان سرزمین ایک بہت بڑا ہنٹر لینڈ ہے، بہت بڑا ہنٹر لینڈ ہے، تو آپ کے خیال میں یہ ہوگا کیسے؟ دیکھیں مشکل ضرور ہے، ناممکن کچھ نہیں ہے. ایک کنسسٹنٹ پالیسی جو ہے، جو کہ ماضی میں ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ رہی ہے کہ پالیسیز جو ہیں وہ اپنا وقت پورا نہیں کر پائی ہیں، پالیسیز اپنا وقت پورا نہیں کر پائی ہیں. لیکن ابھی جو ایک ہارڈ اسٹیٹ کی پالیسی آرمی چیف کی طرف سے دی گئی ہے کہ جی وی آر گوئنگ ٹو بی ہارڈ اسٹیٹ، تو وہ جو ہارڈ اسٹیٹ کی پالیسی ہے ایٹ لیسٹ 5 سے 10 سال اس پالیسی کو اسی طرح کنسسٹنسی سے اگر رکھا جائے گا تو انشاءاللہ کافی حد تک چیزیں بہتر ہوں گی، انشاءاللہ کافی. اور یہ جو ہارڈ اسٹیٹ والی ایک پالیسی ہماری چل رہی ہے، اس پالیسی کے امپلیمنٹ ہوتے ہوئے جو پولیٹیکل فیس ہے ان ٹیرر پراکسیز کا، مارنگ بلوچ کی فارم کے اندر، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی فارم کے اندر، جو باہر جا کر وکٹم ہوڈ کارڈ کھیلتا ہے اور انسانی حقوق کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، ان ایلیمنٹس کو کیا تھرائیو کرنے کا موقع ملے گا؟ دیکھیں جی، مہرنگ کی آپ نے بات کی، ذاتی طور پہ میرا مہرنگ سے جو ہے ایک ہی اختلاف ہے، بی وائی سی کی جتنی بھی ان کا ایک گروپ ہے، کہ وہ بات کرتے ہیں جی بلوچستان پہ ظلم ہو گیا، بلوچ لوگوں پہ ظلم ہو گیا، اٹھا کے لے کے گئے، مار دیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن وہ بلوچ جن کو فتنۃ الہندوستان مارتی ہے، جن کو فتنۃ الہندوستان شہید کرتی ہے، جن کی عورتیں تک اٹھا کے وہ لے جاتے ہیں، تو بی بی مہرنگ صاحبہ ان کے لیے بھی تو کم از کم نکلے نا. اگر وہ کہتی ہیں جی یہ مسنگ پرسنز ہیں تو میرے بھی 3-4 مسنگ پرسن فتنۃ الہندوستان والے اٹھا کے لے کے گئے، آپ ان کا بھی کم از کم کچھ نہ کچھ بول دیں. تو میرا صرف ایک ہی اختلاف ہے ان سے کہ وہ جو کر رہی ہیں، اگر شی از اے پیس میکر خود کو کہا جائے تو شی شوڈ بی بوتھ سائڈس. اگر اس طرف کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ جی ان کے مسنگ پرسنز ہیں تو ان کے بھی مسنگ پرسنز. اور دیکھیں مہرنگ محترمہ جو ہیں، ان کے جو والد صاحب تھے، ان کی باقاعدہ آج تک ڈائری موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں مارا گیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ میں نے 100 سے زیادہ پنجابی مار دیے. اب بینگ اے مسلم وی آر ناٹ پنجابی بلوچ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جن کی سوچ ہی اتنی نیرو ہو اور وہ فارن ایجنڈا پہ کام کر رہے ہوں، تو اس سے آگے آپ کے پاس اور کوئی جواز نہیں بنتا، کوئی بھی جواز نہیں. سردار صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں نا، یہ مارنگ لانگو اور اس کے جو والد، یہ والے ایلیمنٹس، یہ پتہ ہے کہاں پلے آؤٹ کرتے ہیں، یہ فائدہ کس بات کا اٹھاتے ہیں؟ گورننس گیپس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے واضح طور پر ابھی بھی اپنی ریسنٹ پریس بریفنگ میں کہا کہ گورننس گیپس جو ہیں ان کو فل کر رہے ہیں ہمارے شہید، وہ اپنے خون سے ان کو فل کر رہے ہیں. ایسے میں بلوچستان کے اندر جو گورننس گیپس ہیں وہ کون فل کرے گا؟ دیکھیں 400 کے قریب ہمارے جوان شہید ہو چکے ہیں ایک سال میں. یہ آپ صرف بلوچستان کے سٹیٹس بتا رہے ہیں؟ یہ میں اوور آل پاکستان کے سٹیٹس بتا رہا ہوں، جس میں ہمارے افواج کے لوگ ہیں، ہمارے سیکیورٹی اداروں کے لوگ ہیں، اور ان کے علاوہ ان گنت ہمارے سیولینز ہیں. تو گورننس کے گیپس بتائیں نا، وہ کس نے فل کرنے ہیں؟ دیکھیں گورننس کے گیپس جو ہیں آبویسلی انہوں نے فل کرنے ہیں جو گورننگ پوزیشن میں. اب مصیبت کہاں پہ آتی ہے کہ فار ایگزامپل بلوچستان ہے. اب بلوچستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں پہلے بھی آپ سے یہ بات کر چکا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ریاست پاکستان کا نام لے کے اور افواج پاکستان کا نام لے کے لوگوں کو ڈرایا، ہراساں کیا، اس طرح کی حرکتیں کی. تو ان کی وجہ سے ایک گیپ جو ہے ریاست اور لوگوں کے درمیان میں
پیدا ہوا, اور اس گیپ کو کیش کس نے کیا؟ BYC یا فتنۃ الہندوستان کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے آ کے اس گیپ کو کیش کیا. تو ابھی بڑا ضروری ہے جن لوگوں نے ریاست پاکستان کا نام استعمال کیا, جن لوگوں نے پاک افواج کا نام بے وجہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا, ان کی نشاندہی کی جائے. اور یقین جانیں بلوچستان کے لوگ دے آر ویٹنگ کہ ریاست ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرے. دے آر ویٹنگ فار دم. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ نشاندہی کی ہے. اگر جن لوگوں نے ریاست کا نام استعمال کر کے لوگوں کو ڈرایا نا, 4-5 لوگوں کو لٹکا دیں ریاست اچھے سے کوئی فوجی کورٹ میں ادھر ادھر, تو آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے, اسی اکاؤنٹیبلٹی کے نوٹ کے اوپر ہم آج کی نشست کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اور دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے بلوچستان کے معاملات کے اوپر. اور یہ جو نشاندہی ہمارے معزز مہمان نے کی ہے, یہ ضرور اس وقت جو پالیسی میکرز ہمارا شو دیکھ رہے ہیں ان کو اس کے اوپر ضرور سوچنا چاہیے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.